ویلکم ٹو انگلش کلاس. اس لیسن میں آپ دیکھیں گے کہ فاسٹ انگلش اسپیکر کی انگلش اسپیچ کو آپ کیسے ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں. ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی یوزفل چیز ہے جو آپ کر سکتے ہیں انگلش کی فاسٹ اسپیچ کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے. پارٹ 1. اسٹڈی پروننسیشن. امیجن اے سچویشن کہ آپ ایئرپورٹ سے کسی سے ملنے جا رہے ہیں جو کہ کہیں سے آ رہا ہے. آپ کبھی اس پرسن سے پہلے نہیں ملے لیکن آپ کے پاس اس کی فوٹو ہے بس. ابھی جو فوٹو ہے وہ ریئل پرسن سے زیادہ میچ نہیں ہوتی جس سے آپ ملنے جا رہے ہیں. What do you think? Will you be able to recognize that person? Obviously not. یہاں سملر کنیکشن ہوتا ہے اسپوکن انگلش لینگویج کو سمجھنے کا اور پروننسیشن کا. اگر آپ کو نہیں پتا کہ ورڈز اور سینٹینسز کو پروناؤنس کیسے کرنا ہے کریکٹ وے سے تو آپ ان ورڈز اور سینٹینسز کو سمجھ نہیں پائیں گے جو کہ آپ سنتے ہیں. مور اسپیسیفکلی اگر آپ نیٹیو انگلش اسپیچ کے فیچرز کو نہیں جانتے تو آپ کو ہمیشہ ڈیفیکلٹی ہوگی کسی بھی نیچرل اسپیچ کو سمجھنے میں. سو وٹ آر دیز فیچر آف نیٹیو انگلش پروننسیشن؟ وٹ شوڈ یو ورک آن؟ ابھی ایک ایگزامپل دیکھتے ہیں. That house looks smaller from the outside. ایون اس چھوٹے سے سینٹینس میں بہت کچھ ہو رہا ہے. سب سے پہلے ٹی دیٹ کے اینڈ میں فل پروناؤنسڈ نہیں ہے. برٹش انگلش میں ٹی گلوٹل میں ریڈیوس ہو جاتا ہے جس کا مطلب ہے کہ آپ ٹی کو پروناؤنس کر رہے ہیں لیکن مکمل طور پہ نہیں کر رہے اور آپ اس کو ریلیز پراپرلی نہیں کریں گے. جبکہ امریکن انگلش میں ٹی جو ہے وہ سوفن ہو جاتا ہے ڈی ساؤنڈ میں. نیکسٹ سارے ورڈ ایک دوسرے کے ساتھ جوائنڈ ہوتے ہیں. ہاؤس لکس ایکچولی ساؤنڈ دیتا ہے ہاؤس لکس کی. انفیکٹ سارے ورڈز ایک دوسرے کے ساتھ لنکڈ ہیں اس لیے ہول سینٹینس آپ کا ایک ہی ساؤنڈ دے گا. بہت سے پروننسیشن پوائنٹس ہیں جس سے آپ کو اویئر ہونا ہے. اگر آپ ان فیچرز کو نہیں جانتے تو آپ کسی بھی انگلش اسپیچ کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتے. آپ یہی فیل کریں گے کہ یہ انگلش اسپیچ بہت فاسٹ ہے. ایکچولی دا اسپیڈ مائٹ ناٹ بی دا پرابلم. سو وٹ شوڈ یو فوکس آن؟ سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے ویک فارمز، لنکنگ، اسٹریس، شور ساؤنڈ. اگر ان 4 پروننسیشن ٹاپکس کی آپ کو اچھے سے انڈرسٹینڈنگ ہے then your listening ability will improve. اپنی انگلش پروننسیشن پرابلم پر کام کرنا آپ کی فاسٹ پیج کی انگلش کی انڈرسٹینڈنگ کو امپروو کرنے کے لیے بہت یوزفل ہے. بٹ ایلس یو تھنک اباؤٹ. پارٹ 2. اسٹارٹ سلو. انگلش میں ایک پروورب ہے یو ول ہیو ٹو لرن ٹو واک بفور یو کین لرن ٹو رن. اس طرح بہت سے انگلش لرنرز جو کہتے ہیں کہ وہ فاسٹ اسپیچ جو کہ انگلش میں ہوتی ہے اس کو نہیں سمجھ سکتے. ایکچولی ان کو انگلش سلوئر کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے میں پرابلم ہوتی ہے. دس مائٹ ساؤنڈ ٹو آبویس. اس لیے پہلے آپ کو اپنی انگلش سلوئر اسپیچ کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ایبلٹی کو ٹیسٹ کرنا ہے. اس کے لیے آپ کے پاس 4 چیزیں ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے. نمبر 1. یو نیڈ اے ویڈیو اور آڈیو فائل وچ از ناٹ ٹو ایزی اینڈ ناٹ ٹو ڈیفیکلٹ. انگلش ٹیکسٹ بکس کی بھی بہت سی لسننگ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو کہ اسپیسیفک لیول سے بہت کیئرفلی ڈیزائن کی ہوتی ہیں. اس لیے آپ انگلش ٹیکسٹ بک کو بھی اس ایبلٹی کو انگلش کو ٹیسٹ کرنے کے لیے اسٹارٹ میں یوز کر سکتے ہیں. نمبر 2. ایبلٹی ٹو کنٹرول پلے بیک اسپیڈ. فار ایگزامپل یوٹیوب ویڈیو. اس کے علاوہ آپ VLC میڈیا پلیئر بھی یوز کر سکتے ہیں جس میں اسپیڈ کنٹرول ہو جاتی ہے تاکہ آپ کی اسپیڈ 90% پر پلے بیک کر سکیں یا 80% پر آپ اسے پلے بیک کر سکیں اینڈ سو آن. VLC میڈیا پلیئر پر آپ پلے بیک اسپیڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. نمبر 3. آپ کو ایک بالکل کریکٹ آڈیو یا ویڈیو کی ٹرانسکرپٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے. فار ایگزامپل آپ یوٹیوب ویڈیو دیکھ سکتے ہیں انگلش کی جس میں ویڈیو سب ٹائٹلز ہوتے ہیں لیکن اس بات میں کیئرفل رہیں کیونکہ یوٹیوب ٹائٹلز کچھ آٹومیٹکلی جنریٹڈ بھی ہوتے ہیں جو کہ جنرلی کریکٹ نہیں ہوتے. نمبر 4. یو نیڈ اے پین اینڈ پیپر. اب آپ کا یہ ایک گول ہے کہ آپ کو انگلش سلوئر اسپیچ کو
کتنا انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یہ آپ نے خود کو دیکھنا ہے۔ انگلش ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ اس کے سینٹینسز کو پین سے پیپر کے اوپر لکھیں گے اور دوبارہ ٹرانسکرپٹ اس کی چیک کریں گے، اپنی مسٹیکس کو کاؤنٹ کریں گے۔ ایوری مسنگ ورڈ از ون مسٹیک، ایوری رانگ ورڈ از سیکنڈ مسٹیک، اور اسی طرح ایکسٹرا ورڈ بھی ایک مسٹیک ہی کنسیڈر کیا جائے گا۔ آپ اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے جب تک آپ کی مسٹیکس کم نہ ہو۔ دس از این امپورٹنٹ اسٹیپ بیکاز یو نیڈ ٹو بلڈ اے بیس فار یور لسننگ اسکلز۔ اگین یہ بھی ضروری ہے کہ آپ اسٹرکٹ رہیں اپنے ساتھ اور اسمال ڈیٹیلز پر فوکس کریں۔ یہاں یہ بھی بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کا مطلب ہے کہ آپ ہر ورڈ بہت کیئرفلی سنتے ہیں۔ ٹیک یور ٹائم آن دیئر پریکٹس اینڈ گیٹ اٹ رائٹ۔ اگر آپ کمفرٹیبل ہیں تو اب نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں۔ پارٹ 3، انڈرسٹینڈنگ فاسٹ اسپیچ۔ آپ فاسٹ اسپیچ کو بھی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے یا اپنی ایبلٹی کو ٹیسٹ کرنے کے لیے سیم اسٹیپس کو فالو کریں گے جو ابھی پریویس ٹاپک میں بتائے ہیں، لیکن ابھی پلے بیک اسپیڈ کو بڑھا دیں گے اپنی انگلش ویڈیو میں۔ ایک سینٹینس سنیں، اسے لکھیں اور کیئرفلی چیک کریں اپنی ریٹن ٹرانسکرپٹ کے ساتھ۔ You have the same goal. You need to hear every single word. پھر اپنی انگلش ویڈیو کی پلے اسپیڈ کو 120% سے 130% تک کر دیں۔ اب آپ یہ ریگولرلی کریں۔ Then you will get a good progress. بس اس کے لیے آپ کو کنسسٹنٹ رہنا ہے۔ Another point، vocabulary understanding بھی ایک بہت بڑا پارٹ ہے اس میں۔ آپ کو unfamiliar words پر فوکس کرنا ہے۔ پروننسیشن اور اسپیڈ کی امپورٹنس بھی ہے گرامر کے ساتھ۔ It has already been talked about. چلیں ایک چیلنج سے اس کو فنش کرتے ہیں۔ ابھی ایک ویڈیو چلے گی، ابھی آپ اس کو غور سے سنیں اور ہر سینٹینس کو لکھیں۔ اس کے بعد اس کے سب ٹائٹل کے ساتھ اپنی ریٹن فارم کی پریکٹس کو اپنی سب ٹائٹلس کے ساتھ چیک کریں۔ Ready? Are you sure that's a real spell? Well, it's not very good, is it? Of course, I have only tried a few simple ones myself, but they have worked for me. You have got dirt on your nose, by the way. Did you know? Real ceiling is just bewitched to look like the night sky. اب جیسے آپ کو سٹیپس بتائے گئے تھے اس کو فالو کریں، سب ٹائٹلس کو آن کر کے۔ آپ دوسری انگلش ویڈیوز بھی یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں۔ Try to do at least 10 times a day for 1 month. Thanks for watching. See you next time.